اسی رات جب بڑے بڑے عمرا علاؤدین کو نظر پیش کر رہے تھے اور ہنگامہ نشاط جاری تھا، سلطان کی ایک بیوی ارجمند ناہید اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس عورت کا پیدائشی نام سرلا دیوی تھا، جو رنتمبور کے ایک راجپوت سردار کی لڑکی تھی۔ شکست کے بعد سرلا دیوی مسلمان ہو کر علاؤدین کے حرم میں داخل ہو گئی تھی۔ سلطان نے ارجمند ناہید سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بیوی کی حیثیت سے اسے خصوصی درجہ دے گا، مگر سیاسی ہنگامہ آرائیوں اور نئی دلچسپیوں میں گم ہو جانے کے سبب علاؤدین اپنا وعدہ وفا نہ کر سکا۔ خوبصورت راجپوت زادی آتش انتظار میں جلتی رہی۔ کئی سال کے دوران اسے 1 یا 2 بار شوہر سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو سکی۔ ارجمند ناہید کی دنیا ویران ہو چکی تھی، جس کی خاطر مذہب چھوڑا، گھر کو آگ لگائی۔ وہ قریب رہ کر بھی ہزاروں میل دور تھا، آشنا ہو کر بھی اجنبی تھا۔ ارجمند کچھ دن یہ سوچ کر خاموش رہی کہ شاید سلطان کو اپنی کوتاہی کا احساس ہو جائے اور پھر یہ انداز تغافل رسم التفات میں بدل جائے، مگر ملک کافور کے بڑھتے ہوئے عروج نے ارجمند کو زوال کی پستیوں میں دھکیل دیا تھا۔ راجپوت زادی نے ایک طویل عرصے تک یہ زہر بھی قطرہ قطرہ کر کے پیا تھا، لیکن آج جب خواجہ سراؤ نے ملک کافور کی پذیرائی کا حال بیان کیا تو ارجمند کے دل و دماغ جل اٹھے۔ پھر آدھی رات کے قریب وہ ایک خوفناک فیصلہ کرنے کے بعد اپنے کمرے سے نکل کر راہداری میں کھڑی ہو گئی۔ ارجمند کو ملک کافور کا انتظار تھا کہ وہ کب سلطان کی عشرت قدے میں داخل ہوتا ہے۔ شب کے پچھلے پہر محفل کیف و نشاط سرد ہوئی اور عمرا ایک ایک کر کے چلے گئے تو گجرات کا ہندو زادہ بارگاہ شاہی کی طرف بڑھا۔ ارجمند ناہید ایک ستون کی اوٹ سے باہر نکلی اور اس نے ملک کافور پر خنجر کا بھرپور وار کیا، مگر موت ابھی اس بے ضمیر غلام سے بہت دور تھی۔ ایک تو عورت کی جسمانی کمزوری اور دوسرے گھبراہٹ کا غلبہ، ان دونوں چیزوں نے مل کر ارجمند ناہید کو ناکامی سے دوچار کر دیا۔ ملک کافور کے دائیں شانے پر ہلکا سا زخم آیا۔ اس نے پلٹ کر ارجمند کی کلائی پکڑ لی اور زور زور سے چیخنے لگا۔ عشرت قدے کے محافظ سپاہی دوڑتے ہوئے ملک کافور کے قریب پہنچے۔ پرشور آوازیں سن کر سلطان بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ علاؤدین کے ہاتھ میں شمشیر بے نیام تھی اور چہرہ غصے کی آگ سے دہک رہا تھا۔ کیا تم بدنصیبوں کو نہیں معلوم کہ شاہ کے آرام میں خلل ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ محل کی راہداری میں علاؤدین کی پرہیبت آواز اس طرح گونجی کہ دوسری بیگمات بھی اپنی اپنی خوابگاہوں سے باہر نکل آئیں۔ اس تصور سے کسی کو نیند نہیں آئی تھی کہ ان کا شوہر 8 ماہ بعد چتور سے واپس لوٹا تھا اور ابھی تک کسی بیگم کو شرف باریابی نہیں بخشا گیا تھا۔ اس کے برعکس درباری رقاصائیں شاہ کا دل بہلا رہی تھی اور شاہ کو احساس تک نہیں تھا کہ اس کے انتظار میں وہ عورتیں زندگی کے دوزخ میں جل رہی تھی، جن کے بے شمار حقوق تھے اور وہ حقوق مسلسل غصب کیے جا رہے تھے۔ کون بے ادب ہمارے سرہانے کڑے ہو کر چیخا تھا؟ علاؤدین نے اپنے محافظ سپاہیوں سے انتہائی قہرناک لہجے میں پوچھا۔ چونکہ ملک کافور کی چیخیں عشرت قدے کے قریب گونجی تھی، اس لیے علاؤدین نے جرم کی شدت ثابت کرنے کے لیے اپنی خوابگاہ اور سرخانے کی تشبیہ استعمال کی تھی۔ سردار ملک کافور زخمی ہو گئے، ایک محافظ سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اسے خود اپنی زندگی بھی خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ ملک کافور کے متعلق یہ حکم شاہی بہت پہلے نافذ کر دیا گیا تھا کہ اگر ملک کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچی تو یہ وحشیانہ عمل خود سلطان پر حملے کے مترادف ہوگا۔ علاؤدین نے یہ احتیاطی تدابیر اس لیے اختیار کی تھی کہ محلات شاہی میں ملک کافور کے بے شمار دشمن موجود تھے اور کئی بار اس کے جان لینے کے منصوبے بنائے گئے تھے۔ پھر جب ہر طرف اعلان شاہی کی گونج سنائی دینے لگی تو ملک کافور کے خلاف کی جانے والی سازشوں نے دم توڑ دیا تھا اور بڑے سے بڑا طاقتور بھی اس خواجہ سرا غلام سے خائف نظر آنے لگا تھا۔ مگر آج ایک انہونی بات ہو گئی تھی۔ سردار کافور پر ایک عورت نے حملہ کیا تھا۔ محافظ سپاہی نے کانپتی ہوئی آواز میں وضاحت کی۔ ملک کا نام سن کر علاؤدین بدحواس ہو گیا اور تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا جہاں سپاہیوں کا ہجوم سا تھا۔ سلطان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر قصر ہزار ستون کے نگہباں ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ علاؤدین نے دیکھا کہ ملک کافور کے بائیں شانے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ ابھی تک ایک نقاب پوش عورت کی کلائی کو نہایت سختی سے پکڑے ہوئے تھا۔ علاؤدین عورت کو پہچان نہیں سکا۔ اس نے گھبرا کر ملک کافور کے کاندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ غلام کے خون سے آقا کے ہاتھ رنگین ہو گئے۔ ملک، زخم گہرا تو نہیں ہے؟ سلطان نے شدید کرب کے عالم میں دریافت کیا۔ نہیں،
شاہ والا کا سایہ کرم نہ ہوتا تو آج یہ خنجر غلام کی شہرگ میں اتر چکا ہوتا۔ اگرچہ موت ٹل گئی تھی لیکن پھر بھی موت کے احساس سے ملک کافور بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ تو یہ عورت تیرے شاہ کا خون بہانا چاہتی تھی؟ سلطان نے انتہائی نفرت آمیز نظروں سے نقاب پوش خاتون کی طرف دیکھا اور محافظ سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اسے اسی وقت ہماری بارگاہ میں حاضر کرو، ہمارا نظام انصاف کسی تاخیر کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر علاء الدین مڑا اور دوبارہ اپنی عشرت قدے میں داخل ہو گیا۔ جب وہ عورت مجرم کی حیثیت سے علاء الدین کے سامنے لائی گئی اور اس نے اپنے چہرے کا نقاب ہٹایا تو لرزہ سا پڑ گیا۔ علاء الدین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی خوبصورت بیوی ارجمند ناہید ہو سکتی ہے۔ سلطان نے تمام سپاہیوں کو اپنے کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ صرف ملک کافور علاء الدین کے روبرو کھڑا رہا۔ تو نے ایسا کیوں کیا ارجمند؟ سلطان کا لہجہ غضبناک تھا۔ ارجمند ناہید ابھی کوئی جواب دینا چاہتی تھی، عشرت قدے کے دروازے پر ہلچل سی ہوئی۔ محافظ سپاہی نے دوبارہ حاضر ہو کر بتایا کہ بیگمات شاہی اندر آنے کے لیے اجازت کی طلبگار ہیں، انہیں آنے دو کہ وہ بھی اپنی ایک ہم جنس کے انجام سے سبق حاصل کر لیں۔ علاء الدین سر سے پاؤں تک ایک مجسمہ قہر بن گیا تھا۔ بیگمات لرزتے قدموں کے ساتھ سلطان کے عشرت قدے میں داخل ہوئیں۔ گجرات کی رانی ملکہ جہاں کملا دیوی سب سے آگئی تھی۔ تمہارے آنے کا سبب؟ علاء الدین کی آواز میں نرمی کا شائبہ تک نہ تھا۔ ہم شاہ والا سے درخواست کرنے آئے ہیں کہ سرلا دیوی بے قصور ہے۔ علاء الدین نے قہر آلود نظروں سے اپنی بیویوں کی طرف دیکھا اور پھر ارجمند ناہید سے مخاطب ہوا، آخر تو نے ہماری جاری کردہ حکم کا مذاق کیوں اڑایا؟ میں شاہ کے حکم کے خلاف سرکشی کا تصور بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ ارجمند ناہید باوقار لہجے میں بول رہی تھی، کیا سلطنت خلجی میں بسنے والوں کے کانوں تک ہمارا یہ حکم نہیں پہنچا کہ جسے ہم محترم قرار دے دیں پھر وہ حقیر نہیں ہو سکتا؟ غصے کی شدت سے علاء الدین کے الفاظ بھی جلنے لگے تھے۔ سلطان معظم کا ارشاد وجہ ہے۔ ارجمند نے روایتی ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پھر تو نے اس شخص پر خنجر آزمائی کیوں کی جس کی خون کو ہم نے حرام قرار دے دیا تھا؟ علاء الدین نے ملک کافور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے مذہب میں اس کا خون اتنا ہی جائز ہے جتنا کہ ایک درندے یا موذی جانور کا۔ یکایک ارجمند جذباتی ہو گئی تھی۔ شاہ والا، میں نے کسی انسان پر خنجر نہیں اٹھایا، میرا ہدف ایک زہریلا کیڑا تھا جو پورے حرم سرا کو نہ جانے کب سے ڈس رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے ارجمند کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ علاء الدین سناٹے میں آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک عورت کا لہجہ اس قدر جارحانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو کہہ رہی ہے ارجمند، جسے ہم نے رتبہ عظیم بخشا اور جس پر ہم نے اپنی بے مثال عنایات کی بارش کر دی، فاتح عالم، اس سے بڑی عنایت کیا ہوگی کہ آپ کے بیوی بچے ایک محبت بری نظر اور ایک دل نواز مسکراہٹ کے لیے مہینوں سے ترس رہے ہیں، اور یہ بے شرم خواجہ سرا اس طرح شاہ کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے کہ جیسے اس کی سوا کسی دوسرے رشتے کا وجود ہی نہیں ہے۔ عدل و مساوات کا دعویٰ کرنے والے عظیم فرمان روا، ایک بار تو مڑ کر دیکھا ہوتا کہ جن قدموں کی دھمک سے آبو اور اراولی کی چٹانیں دہل رہی تھی، انہی قدموں کے نیچے دب کر بندگان خدا کے کتنے حقوق ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں۔ ایک فتنے کی پرورش کر کے اس کا خون حرام قرار دے دیا، مگر اس کا احساس تک نہیں کہ آپ کی بے اعتنائی روز و شب کتنے خون کرتی رہتی ہے، وہ خون جسے خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ شاید تجھے اپنی زندگی عزیز نہیں ارجمند۔ علاء الدین شعلے کی طرف بڑک اٹھا، ہاں میں ایسی زندگی سے انکار کرتی ہوں۔ ارجمند ہر شے سے بے نیاز ہو کر بول رہی تھی، آپ سے بہتر تو وہ گداگر ہیں جو دن بھر بھیک مانگتے ہیں اور شام کو بیوی بچوں کے سامنے اپنی جھولی کھول دیتے ہیں۔ علاء الدین کے لیے اس سے بڑی گالی اور کیا ہو سکتی تھی؟ وہ آندھی کے کسی تیز جھونکی کی طرف برہم ہو گیا۔ کیا اس طرح تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی؟ آج نہیں تو کل صحیح، مجھے جب بھی موقع ملے گا میں اس بدنہاد کو قتل کر دوں گی۔ یہ کہہ کر ارجمند ناہید چند قدم آگے بڑھی اور اس نے ملک کافور کے منہ پر تھوک دیا، میں قصر ہزار ستون سے لعنت کے اس نشان کو مٹا کر ہی دم لوں گی۔ علاء الدین کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی، اس سے پہلے کہ تیری وحشت رنگ لائے ہم تجھ پر زندگی کے دروازے بند کیے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر علاء الدین نے ارجمند کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ بیگمات شدت غم سے چیخنے لگی۔ علاء الدین کی ایک ایک بیوی نے ارجمند کے لیے رحم کی بھیک مانگی، مگر سلطان نے انہیں غلاموں کی طرح جھڑک دیا۔
ہم کسی حسن ظن یا امکان کے سہارے زندگی بسر نہیں کرتے، جو ایک بار نظروں سے گر گیا سو گر گیا، اب تو لوگ اس کی لاش ہی اٹھائیں گے۔ ارجمند ناہید، جو ایک نہایت مہذب اور شائستہ عورت تھی، اپنی زندگی میں پہلی بار کہکشاں ہوئی، سلطان، یہ موت اس موت سے بدرجہ آسان ہے جو ہر رات مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ میں خود بھی چاہتی ہوں کہ اس ہوس کدے سے نکل کر اپنے خالق کے پاس چلی جاؤں اور اس سے شکوہ کروں کہ جو حقوق تو نے بخشے تھے وہ تیرے بندوں نے چھین لیے۔ پھر رات کے اندھیرے میں ارجمند ناہید کو قتل کر دیا گیا۔ اکثر بیگمات رنج و الم کی شدت سے بے ہوش ہو گئی اور امرائے سلطنت اس خوف سے کانپنے لگے کہ کہیں علاؤدین کی نظریں ان کے دل کا حال بھی نہ جان لیں۔ اہل شہر نے کئی ماہ تک مسلسل جشن فتح منانے کی تیاری کی تھی، مگر علاؤدین نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ ابھی مسرت اور شادمانی کے بھرپور مظاہرے کا وقت نہیں آیا ہے۔ سلطان اپنی رعایا کو یہ تو نہیں بتا سکا کہ دارالحکومت نئے خطرات کی زد میں ہے، مگر اس نے دوسرے ہی دن منگولوں کی یورش کو روکنے کے انتظامات شروع کر دیے۔ سلطان کی فکر و پریشانی دیکھ کر بعض فوجی سرداروں نے مشورتاً کہا، یہ جاسوسوں کا وہمہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ اطلاعات غلط بھی ہو سکتی ہیں جو شاہ والا کو بہم پہنچائی گئی ہیں۔ سب کچھ ممکن ہے، مگر ہم خطرات کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ سلطان نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا، جب اپنی غداری کر سکتے ہیں تو پھر بیگانوں کی طرف سے یہ بے پرواہی کیوں؟ منگولوں کا مفسدانہ وجود ایک زندہ حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ وہ سلطان غیاث الدین بلبن کے دور حکومت میں بھی اپنی شر انگیزیوں سے باز نہیں آئے اور شہزادہ محمد انہی کے تیر ستم کا نشانہ بنا۔ جس قوم کا ماضی ہمارے سامنے ہو اس کے حال پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ ہمارے مخبروں کی اطلاعات کتنی بھی نادرست ہوں، مگر ہم ابر کا ایک ٹکڑا دیکھتے ہیں تو تیز بارش کا یقین کر لیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیند آ گئی ہے، مگر ہم تو خواب میں بھی جاگتے ہیں۔ سپہ سالاروں اور جنگی امور کے ماہرین نے سلطان کے آگے سر جھکا دیے اور علاؤدین اپنی سلطنت کے دفاعی انتظامات میں گم ہو گیا۔ اس دوران ملک کافور پر یہ راز فاش ہو گیا تھا کہ راجہ رتن سنگھ کے ساتھ علی عامر افریدی کو بھی ایک قیدی کی حیثیت سے قصر ہزار ستون لایا گیا ہے۔ ملک کافور کے معتمد خاص نور الدین نورا نے اسے بتایا تھا کہ جو کام وہ انجام نہ دے سکا اسے چتوڑ کے ایک برہمن رام دیو نے تکمیل تک پہنچا دیا۔ نورا نے رام دیو کے مسلمان ہونے سے لے کر افریدی پر الزام تراشی تک پیش آنے والے تمام واقعات سنا ڈالے۔ سلطان نے اس افغان زادے کے بارے میں ابھی تک آخری فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ملک کافور نے گھبرا کر نورا سے پوچھا، فیصلہ تو ہو چکا، مگر امیر خسرو نے درمیان میں مداخلت کر کے افریدی کو صفائی کا ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ نورا نے بڑے ناخوشگوار لہجے میں کہا، ملک کافور، حضرت امیر خسرو کا ذکر سن کر بھڑک اٹھا، اسے شاعری کے سوا آتا ہی کیا ہے؟ ملک کافور نے امیر خسرو کی شان میں نازیبہ کلمات ادا کرتے ہوئے کہا، وقت بتائے گا کہ اس بوڑھے کی شاعری کام آتی ہے یا میری سیاست۔ افریدی کو ذلت و رسوائی کے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا نورا۔ ملک کافور نے اس قدر پر اعتماد لہجے میں کہا جیسے اہل ہند کی تقدیریں اس کے رحم و کرم کی محتاج ہوں۔ جو حضور چاہیں گے وہی ہوگا۔ نورا نے کسی فرمان روا غلام کی طرح گردن خم کر دی، پھر بھی ہمیں ہر لہجہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ چتوڑ کی ایک جادوگرنی بانمتی نے سر دربار کہا تھا کہ افریدی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نورا بڑی عیاری کے ساتھ ملک کافور کے سینے میں چھپی ہوئی نفرتوں کی چنگاریوں کو ہوا دے رہا تھا۔ سب کے سحر و طلسم ناکام ہو جائیں گے نورا، دنیا میں جادو تو بس ملک کافور کا ہی ہے۔ علاؤدین کا غلام کسی مطلق العنان شہنشاہ کے لہجے میں بول رہا تھا، مصنف بھی میرا، عدالت بھی میری اور گواہ بھی میرے۔ افریدی کے لیے اب کوئی پناہ گاہ نہیں، زندان اور زنجیریں، جلاد اور مقتل، خون آلود لاش اور ایک تاریخ خبر، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ملک کافور دیر تک ہنستا رہا اور پھر اپنے کمرے کے دروازے پر نظر ڈالتے ہوئے نورا اسے سرگوشیوں میں کہنے لگا، تو کل ہی ہانسی روانہ ہو جا اور ہمارے وفاداروں کو حکم دے دے کہ افریدی کی ماں اور بہن کا قصہ پاک کر دیا جائے۔ نورا ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا، اس کام میں بڑے خطرے پوشیدہ ہیں، حضور پر کوئی الزام نہ آ جائے، ہمارے دامن پر کوئی داغ نہیں آ سکتا، سارا الزام منگول ویشیوں کے سر جائے گا۔ ملک کافور نے اپنے منصوبے کی وضاحت کی تو نورا مسکرانے لگا، خدا نے حضور کو بڑا روشن دماغ بخشا ہے، ہر سوچ کا زاویہ کسی شہنشاہ کے انداز فکر سے ملتا ہے۔ نورا نے اس شخص کی خوشامد کرتے ہوئے کہا جو اپنے کردار کے لحاظ سے دنیا کا بدنام ترین غلام تھا۔
نورا تو سچ کہتا ہے، ہم حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان قریب دنیا ہماری شاہی کے انداز بھی دیکھے گی۔ ملک کافور علاؤ الدین کی نقل کر رہا تھا۔ بے شک نورا نے جھک کر رخصتی سلام کیا اور پھانسی جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ نورا کے ذریعے ملک کافور کو ایک راجپوت لڑکی نرملا کے بارے میں بھی معلوم ہوا تھا، جو آفریدی کے ساتھ شاہ محل میں لائی گئی تھی۔ ملک کافور نے نرملا سے ملنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اپنے ارادوں میں ناکام رہا تھا۔ حرم سرا میں اس کا داخلہ بند تھا، ورنہ وہ براہ راست نرملا سے ملاقات کر کے اس حقیقت کو بھی جان لیتا کہ ایک راجپوت زادی سلطنت خلجی کی افغان سردار سے کس طرح والہانہ محبت کرتی ہے۔ تاہم نورا نے ملک کافور کو یہ بتا دیا تھا کہ چتوڑ کے مہامنتری کی بیٹی دنیا کی ہر آسائش کو ٹکرا چکی ہے اور آفریدی کے ہمراہ رہ کر سنگین سزا بھگتنے کے لیے آمادہ ہے۔ ملک کافور نے یہ خبر بڑی حیرت سے سنی تھی، مگر اس نے دیگر امراء سے یہ بات بھی معلوم کر لی کہ سلطان نے آفریدی کے مقدمے کا فیصلہ اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے جب تک سیاسی فضا پرسکون نہیں ہو جاتی۔ ملک کافور یہ سن کر مطمئن ہو گیا کہ ابھی اس کی ریشہ دوانیوں کے لیے کافی وقت تھا۔ پھر اس نے رام دیو سے ملاقات کی۔ رام دیو پہلے ہی نظر میں پہچان گیا کہ آنے والا کون ہے۔ ملک کافور نے فوری طور پر اس سے آفریدی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ علم نجوم پر گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بتانے والوں نے بتایا ہے کہ آپ زمین و آسمان دونوں کی خبر رکھتے ہیں۔ تعریف اور خوشامد انسان کی خوفناک کمزوریاں ہیں۔ رام دیو بھی اپنے بارے میں ستائشی الفاظ سن کر بدمست ہو گیا۔ پھر ملک کافور نے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھا تو رام دیو کاغذ پر کچھ لکیریں کھینچنے لگا۔ یہ علاؤ الدین کے غلام کی قسمت کا ذائچہ تھا۔ رام دیو ستاروں کی رفتار دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ملک کافور کو بتایا کہ وہ عروج حاصل کرتے کرتے ایک دن اپنے سر پر تاج شاہی سجا لے گا۔ یہ سن کر ملک کافور کی آنکھوں میں اقتدار کے پرکیف خواب کروٹیں لینے لگے۔ پھر اس نے رام دیو کو منع کر دیا کہ وہ اس ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کرے اور اپنی پیش گوئی کو ہونٹوں کی قید میں ہی رہنے دے۔ اگر اس نے مذاق میں بھی یہ بات کسی سے کہہ دی تو وہ سلطان کے عتاب کا نشانہ بن جائے گا۔ رام دیو نے چند لمحوں میں ملک کافور کی شخصیت کا جائزہ لے لیا تھا اور اسے اس بااثر غلام کے چہرے پر اپنی ذاتی کامیابیوں کے روشن امکانات نظر آ رہے تھے۔ ملک کافور یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ وہ آئندہ بھی رام دیو سے ملاقاتیں کرے گا اور اس کے روحانی علوم کی روشنی میں مناسب قدم اٹھائے گا۔ اس طرح ملک کافور اور رام دیو کے درمیان ایک خصوصی تعلق قائم ہو چکا تھا اور دونوں چالباز اپنے اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کو فریب دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ نور الدین نورا ملک کافور کے خوفناک منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے دہلی سے ہانسی روانہ ہو چکا تھا۔ آفریدی کی والدہ شائستہ بیگم اور بہن عالیہ اپنے آبائی مکان میں ایک قیدی کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ ملک کافور کے سپاہی ہر وقت مکان کے باہر پہرا دیتے رہتے تھے۔ اس دوران شائستہ بیگم نے حضرت بابا فرید کے خلیفہ حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی کے مزار مبارک پر حاضری دینے کی بھی درخواست کی تھی، مگر سپاہیوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ انہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ شائستہ بیگم نے سپاہیوں سے اپنے بیٹے کے متعلق دریافت کیا تو جواب دیا کہ وہ کسی آفریدی کو نہیں جانتے۔ پھر شائستہ بیگم نے اپنی نظر بندی کا سبب پوچھا تو کہا گیا کہ وہ لوگ دربار شاہی کے ماتوب ہیں، اس لیے ان کی آزادیاں سلب کر لی گئی ہیں۔ شائستہ بیگم ایک حوادث آشنا عورت تھی۔ اپنی 60 سالہ زندگی میں انہوں نے بے شمار خونی انقلابات دیکھے تھے۔ آفریدی کی طویل غیر حاضری اور اپنی نظر بندی کے بعد شائستہ بیگم نے سمجھ لیا تھا کہ پھر کوئی جانگداز حادثہ پیش آنے والا ہے، اس لیے وہ شب و روز اپنے خدا کے حضور سجداریز رہتی تھی اور آفریدی کے حق میں دعائیں کرتی رہتی تھی۔ عالیہ آفریدی اپنی نوعمری کے سبب گھبرا کر کبھی کبھی رونے لگتی تھی۔ اس موقع پر شائستہ بیگم اپنی بیٹی کو گریہ وزاری سے باز رہنے کی تلقین کرتی۔ تو اس قوم کی وارث ہے جس نے موت کا استقبال بھی مسکراہٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ تیرے بزرگوں نے خدا سے بے ابروئی کی زندگی کبھی طلب نہیں کی۔ تو بھی دعا کر کہ سانسوں کا یہ سلسلہ منزل ایمان پر جا کر ٹھہر جائے۔ عالیہ خاموش ہو جاتی اور دل ہی دل میں آفریدی کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنے لگتی۔ وہ بڑی جان نثار اور محبت کرنے والی بہن تھی، اپنی تکلیفوں سے زیادہ بھائی کے مصائب کا خیال رکھتی اور پھر یہی احساس اسے آنسو بہانے پر مجبور کر دیتا۔ نور الدین نورا ہانسی پہنچ چکا تھا اور اس انتظار میں تھا
کہ کب منگولوں کی آمد کا غلغلہ بلند ہو اور کب وہ ملک کافور کے شرمناک منصوبے پر عمل کرے۔ تقریباً 15 دن بعد ایسی خبریں ملنے لگی کہ منگول وحشی اپنی تمام تر سفاکیوں کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نورا کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ پھر جب آدھی رات کے قریب شائستہ بیگم، عالیہ آفریدی اور دوسرے پڑوسی سوئے ہوئے تھے، ملک کافور کی سپاہیوں نے بیک وقت کئی مکانوں پر نفت، مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ تیل اس قدر زیادہ مقدار میں استعمال کیا گیا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں نے تقریباً پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف ایک کوہرام سا برپا تھا، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ اس ناگہانی حادثے نے لوگوں کے حواس چھین لیے تھے۔ ملک کافور کی سپاہیوں نے افراتفری اور انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برتنوں میں تیل بھر بھر کر آفریدی کے مکان کے اندر پھینکا۔ پہلے تو کسی کو ہوش ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر کسی نے سپاہیوں کو مصروف عمل دیکھا تو وہ یہی سمجھا کہ سلطان کے فوجی بھی آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں۔ اب کسی کو کیا پتا کہ سپاہیوں کے برتنوں میں پانی نہیں، آگ بھری ہوئی تھی۔ شعلے اتنی تیزی سے بڑھے کہ شائستہ بیگم اور عالیہ آفریدی کمرے سے نکل کر صحن تک بھی نہیں پہنچ سکی۔ سپاہیوں نے عقبی دیوار پر چڑھ کر بہت سا تیل مکان کے آنگن میں بھی پھینک دیا تھا۔ نتیجتاً چند لمحوں میں دونوں ماں بیٹی کے گرد آگ کا ایک حصار کھینچ گیا۔ عالیہ بے اختیار ہو کر مدد کے لیے چیخنے لگی، مگر شائستہ بیگم نے ایسی لرزاخیز ساعتوں میں بھی صورتحال کو سمجھ لیا تھا۔ صرف انہی کا مکان نہیں، پڑوسیوں کے گھر بھی جل رہے تھے۔ جب پوری فضا ہی شعلوں میں گر گئی ہو تو مدد کے لیے کون آتا؟ شائستہ بیگم نے عالیہ کو اپنی چادر میں چھپا لیا۔ ان کی یہ تدبیر ایک جذباتی حرکت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی، وہ اپنی ممتا سے مجبور تھی، اس لیے بیٹی کو آگ کی لپٹوں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جان بچانے کی جدوجہد کے لیے یہ لمحات بھی بہت مختصر تھے۔ شائستہ بیگم عالیہ کو لے کر اس امید پر صحن کی طرف بڑھی کہ شاید کچھ آگے پہنچنے کے بعد بھڑکتے ہوئے شعلوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، مگر یہ ان کی خوش گمانی تھی۔ ملک کافور کی سپاہیوں نے مکان میں ہر طرف آگ کی دیواریں کھڑی کر دی تھی۔ وہ ایک دیوار کو عبور کرتی تو دوسری مزاحم ہو جاتی۔ بمشکل نصف صحن تک ہی پہنچی ہوگی کہ شائستہ بیگم اور عالیہ کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ عالیہ جسم کی سوزش سے گھبرا کر علیحدہ ہونا چاہتی تھی، مگر شائستہ بیگم نے اسے الگ نہیں ہونے دیا۔ وہ اسے اپنے بازو میں لیے آگے بڑھتی رہی۔ دھوئیں اور شعلوں کی کثرت نے عقبی دروازے کا راستہ بھی گم کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد شائستہ بیگم کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ آگ کے افرید اپنی سرخ زبانوں سے ماں اور بیٹی کے جسموں کو ڈستے رہے۔ اے خدا، میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، مگر افریدی کو دونوں جہاں میں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ شائستہ بیگم کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد وہ اور عالیہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔